آپ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں جاتے جاتے اس کی نیچر چینج ہو جاتی ہے. یہاں پہ آپ کے 3 بڑے پہاڑی سلسلے آپس میں مل رہے ہیں. یو آر ون آف دی لارجسٹ پلینز. جو ڈائیورسٹی ہے ایک ملک کی وہ بہت زیادہ ہے. آپ کا کوئی ایک طریقہ قدرتی آفت کے ساتھ ڈیل کرنے کا نہیں ہو سکتا. کہ جو بڑے بڑے شہر ہیں ان میں آپ اربن فلڈنگ کا جو چیلنج ہے وہ بھی بڑا ڈیفرنٹ ہے. ڈیزاسٹر میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہم کسی سے پیچھے رہ گئے. ہم ایسے ملکوں میں سے نہیں ہیں جو انوائرمنٹ کو خراب کرنے میں بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں, لیکن ہم ایسے ملکوں میں سے ضرور ہیں کہ جہاں میں انوائرمنٹ خراب ہونے کے اثرات بہت زیادہ آتے ہیں. ان مائی اوپینین رسک آئیڈینٹیفائڈ از ہاف مینجڈ. ہیلو ایوری ون, ویلکم ٹو MT Out Loud, جہاں بس بات کر دو, اینڈ آئی ایم عالیہ آغا. پاکستان میں بہت زیادہ کلائمیٹ چینجز کی ایشوز دکھ رہے ہیں, اسپیشلی ڈیزاسٹرز. 2010 کے فلڈز, 2022 کے فلڈز, 2025 میں کلاؤڈ برس, اسی طرح سے ہماری کراپس ڈسٹروائے ہو رہی ہیں, ہماری آبادی جو ہے وہ بہت متاثر ہو رہی ہے, اکنامک اپرچونٹیز جو ہیں وہ بہت متاثر ہو رہی ہیں. تو اس سلسلے میں MT Out Loud کی ایک سیریز ہے کلائمیٹ چینج پہ, اور یہ پوڈ کاسٹ اس سیریز کا ایک حصہ ہے. آج ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ایک نیشنل لیول ایکسپرٹ ہیں, ایز ویل ایز بہت بڑا ان کا 2 ڈیکیڈز کا انٹرنیشنل ایکسپیرینس بھی ہے. یونائٹڈ نیشنز میں بھی کام کر چکے ہیں, بہت سے بڑے اداروں میں, اور وہ اب CEO ہیں نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ کے پاکستان میں, عامر گریا صاحب. تو چلیں ان سے ہم بات کرتے ہیں, نہ صرف کہ یہ ان کا ادارہ کس طرح سے انوالوڈ ہے پریپیئرڈنس کی طرف, بلکہ بہت سے آسان لفظوں میں جو بڑی بڑی ٹرمینالوجیز ہوتے ہیں ان کے معنی کیا ہیں, اور ہم ایز اے سوسائٹی, ایز سول سوسائٹی, ایز ویل ایز بزنسز, ایز ویل ایز ایکٹرز آف دی گورنمنٹ, ہم سب مل کے پریپیئرڈنس کی طرف, ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس کی طرف کس طرح سے جا سکتے ہیں. Thank you very much for agreeing to come on our podcast, MT Out Loud. It's a pleasure to have you. Thank you. قریہ صاحب, پہلے تو ہمیں اپنے ادارے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. NDRMF is National Disaster Risk Management Fund. یہ ایک فنڈ ہے جو پاکستان میں ریزیلینس کے حوالے سے کام کرتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ پری ڈیزاسٹر ہم تیاری کروائیں حکومتی اداروں کی, صوبائی حکومتوں کی اور کمیونٹیز کی, کہ کوئی بھی ڈیزاسٹر, نیچرل ڈیزاسٹر جو آئے, ارتھ کویک ہو, فلڈز ہوں, یا کسی قسم کا بھی کوئی جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے, اس کی پریپیئرڈنس زیادہ ہو اور ریزیلینس لوگوں میں بڑھے. اس کی ضرورت کیا تھی؟ What was the need of this organization? I mean, looking at the structures at the moment that are present, how do you place NDRMF as a vital organization that is working on climate resilience? اس کی ضرورت یہ محسوس کی گئی تھی کہ کوئی ایک ایسا فنڈ ہونا چاہیے جدھر تمام تر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو آپ کے حکومتی ادارے ہیں, جو آپ کے انٹرنیشنل فنڈنگ پارٹنرز ہیں, جو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے, یا جو بھی لوگ ہیں, وہ ایک پلیٹ فارم دیا جائے جس کے اوپر وہ نہ صرف یہ کہ اپنی فنڈنگ پرائرٹیز کو ڈسکس بھی کر سکیں, بلکہ وہاں پہ ریسورسز کو پول بھی کر سکیں, اور ان کو آگے چل کے ایک اچھے طریقے سے ڈسٹریبیوٹ بھی کیا جا سکے کہ وہ صحیح جگہ پہ پہنچیں. اور جو لوگوں کی تیاری کا عالم ہے, چاہے وہ حکومتیں ہوں یا صوبائی حکومتیں ہوں, ضلعی حکومتیں ہوں یا لوگ ہوں, وہ ڈیزاسٹر کے آنے سے پہلے تیاری کر کے رکھیں. اس کے لیے نہ صرف وہ اس تیاری کو کریں کہ جو ڈیزاسٹر کو ڈیل کیسے کرنا ہے جب وہ آ جائے, بلکہ اس میں ان کی اکنامک امپاورمنٹ کے اسپیکٹس بھی ہیں, کہ اگر فرض کریں کہ کوئی مالی نقصان ہوتا ہے تو اس کو کم سے کم کیا جائے, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے تو ہم ایسے طریقے سے, سسٹمیٹک طریقے سے کچھ پائلٹس کریں کہ جس میں ہم پبلک ایسٹس کی انشورنس کریں, پبلک ایسٹس بھی اور پرائیویٹ ایسٹس بھی. اور الٹیمیٹلی ایک جو انشورنس کا نظام ہے, جس طریقے سے انشورنس کا نظام پوری دنیا میں رائج ہے اور ہمارے ہاں بھی
بہت سارے جو آپ کے کروشل ایسٹس ہوتے ہیں ان کو آپ انشور کرتے ہیں تاکہ نقصان کی صورتحال میں ان کا اچھے طریقے سے متبادل کیا جا سکے، یا کم از کم جو آپ کو نقصان ہو رہا ہے وہ کم سے کم محسوس ہو آپ کو. تو اس وجہ سے اس ادارے کی ضرورت تھی جی کہ جو ماڈرن اسپیکٹس ہیں اس کے علاوہ اس میں ہم لوگ ریسرچ اور ڈیٹا کے ایلیمنٹس بھی شامل ہیں، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا صورتحال تھی پچھلے 50 سال میں، فرض کریں ایک علاقے کی، اگلے 50 سال میں کون سے ڈیزاسٹرز وہاں پہ آ سکتے ہیں اور اس حوالے سے تیاری کیسے کی جا سکتی ہے. Interesting, because we as layman we understand what insurance is. اور آپ نے بھی mention کیا insurance کے حوالے سے it's kind of like institutional level. I would like to know کہ اس کی فنڈنگ جو ہے بیسک فنڈنگ وہ کہاں سے آ رہی ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک I believe has funded majorly, لیکن اس کے علاوہ کیا گورنمنٹ بھی اس فنڈ میں کچھ حصہ دیتی ہے، اور اس فنڈنگ کو کیا صرف گورنمنٹ ہی استعمال کر سکتی ہے اور یو کین یوز اٹ فار پرائیویٹ سیکٹر ایز ویل؟ جی بالکل جی، یہ حکومت کی فنڈنگ ہے، اور اس میں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کی فنڈنگ کو استعمال کر کے تو ہر چیز کو انشور کر دیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم انشورنس کو ایز اے میتھڈالوجی پروموٹ کریں رسک ٹرانسفر کے لیے، کہ انشورنس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، اور اس کو کرنے میں ہم اگر چند ایسٹس کو انشور کریں اور وہ NDRMF کی فنڈنگ سے کریں، اور اس کے بعد الٹیمیٹ آبجیکٹو ہمارا یہ ہے کہ جو ایک انشورنس کا طریقہ کار ہے وہ محکمے یا کمیونٹیز یا حکومتیں وہ خود اپنائیں. When you say certain assets, یہ کون سے ایسٹس ہوں گے گورنمنٹ کے؟ میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ ہماری کوشش ہوگی کہ جس طرح ایک ضلع میں اگر 500 اسکول موجود ہے تو ہم اس میں سے 100 اسکول کی انشورنس کریں اگینسٹ اینی ڈیزاسٹر جو اس علاقے میں زیادہ آتا ہے. جیسے کہ ایک فلڈ پرون ایریا ہے یا ارتھ کوک پرون ایریا ہے، تو ہم اس میں 50 یا 100 اسکول یا کوئی بھی پروٹوٹائپ لے کے اس کو رجسٹر کریں، اس کو انشور کریں، اور اس کے بعد حکومت کے جو جیسے ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے ان سے کہہ کے تو ان سے بات کی جائے کہ جی یہ انشورنس جو ہے اگر آپ اس پہ عمل درآمد کریں گے تو آج آپ کا خرچہ کم ہوگا، لیکن اللہ معاف کریں کہ کوئی بڑا ڈیزاسٹر آئے گا جو کہ آج ٹیکنالوجی کے دور میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کہاں پہ ڈیزاسٹر کے چانسز زیادہ ہیں، تو اس صورتحال میں پھر آپ کا نقصان کم سے کم ہوگا. اور خدا نخواستہ اگر نقصان ہو بھی جائے گا تو حکومت کے ایکسچیکور پہ اس کا برڈن بہت کم آئے گا، اور وہ لاسز آپ کے انشورنس کمپنی. So I'm sure there is a due diligence، اور آپ پہلے سے پری ریکویزٹس کچھ ہوتے ہیں ایسی چیزوں کو، ظاہری بات ہے under this fund you insure it. So what I see is that if it's infrastructure which you're just talking about، اگر ہم انفراسٹرکچر دیکھیں تو بہت سے اسکول تو ایسے ہی ہیں جو میرا خیال میں ڈیزاسٹر prone buildings ہیں. Even I think in cities we face that since 2025 earthquake in Islamabad, we see that there have been some regulations and strict regulations for earthquake resistant buildings. So یہ اس سے پہلے جو buildings بنی یا دوسرے علاقوں میں بنی ان کی تو شاید اتنی نہیں ہے فاؤنڈیشن اسٹرانگ کہ جس کے اوپر ہم ان کو انشور کر سکیں. تو what are your views on that؟ جو پیرامیٹرک انشورنس ہے نا جی، وہ اس میں صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نقصان کتنا ہوا ہے، اس کا بیسس اس چیز پہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انٹینسٹی کیا تھی ڈیزاسٹر کی، اور اگر انٹینسٹی ایک سرٹن لیول سے زیادہ ہو تو آپ کو انشورنس کی پیمنٹ میچور ہو جاتی ہے آپ کے لیے. تو اس لیے جو ایسٹس دنیا جہان میں انشور ہوتے ہیں وہ زیادہ تر انڈیمنٹی بیسڈ نہیں ہوتی. وہ ایسے نہیں ہوتی جیسے ہم اپنی گاڑی کی انشورنس کرا رہے ہیں کہ وہ آئیں گے گاڑی کی انسپیکشن کریں گے اور اس کی حالت دیکھیں گے اور اس کے مطابق وہ اس کا پریمیم ڈٹرمن کریں گے یا اس کی ایک مارکیٹ ویلیو دیکھیں گے. یہ پیورلی ہوتی ہے پیرامیٹرک انشورنس کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ڈیزاسٹر آ جائے، اور پبلک ایسٹس تو اتنے وائڈ اسپریڈ ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایک ایک جا کے ان کا پیرامیٹر دیکھنا شروع کر دیں تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ پورے ضلع میں جا کے پورے 500 اسکولوں کا کریں. یا اگر آپ کراپ کی انشورنس کی طرف جا رہے ہیں
تو آپ پورے صوبے میں جا کے دیکھیں کہ کیا آپ کی کوریج ہے, کون سا کراپ کتنا ہے, پھر اس میں یہ بات آ جائے گی کہ آپ کی فرض کریں کہ کراپ ہے وہ اس کی ییلڈ کیسی ہے, میرے کراپ کی اگر اس سے ڈفرینٹ ہے تو اس لیے پیرامیٹرک انشورنس جو ہے وہ ایز از بیسس کے اوپر کی جاتی ہے کہ یہ اسکول ہے, اس کو ہم نے انشور کرنا ہے, اور اس کے بعد اگر ایک سرٹن لیول سے اوپر وہ ڈیزاسٹر جائے گا تو انشورنس کی آپ کو پیمنٹ مل جائے گی. آپ کے کافی سارے انٹرسٹنگ پروجیکٹس بھی ہیں, سو ریکوری پہ بھی ہیں, ہیلتھ پہ بھی ہیں, کلائمیٹ پہ بھی ہیں, تھوڑا سا بتائیے واٹ آر یور ادر پروجیکٹس دیٹ یو آر ڈوئنگ اینڈ واٹ آر دیز پروجیکٹس اباؤٹ؟ جی بالکل, ہمارے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جی. میں اس حوالے سے آپ کو تھوڑا سا, تاکہ آپ کو ہمارے کام کی نوعیت سمجھ میں آ جائے, پنجاب اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے, سندھ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے کہ جو دریاؤں کے بند ہیں ان کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے یا ان کو اسٹرینتھن کیا جائے فلڈز کے اگینسٹ. تو ایک تو وہ ہیں جو جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ صوبائی حکومتی اداروں کے ساتھ ہمارے پروجیکٹس ہیں جو ہم نے کیے ہیں. اس کے علاوہ اولیو گرافٹنگ کا ہمارے پروجیکٹس ہیں خیبر پختونخوا کے ساتھ جو ہم نے کیے ہیں, چترال ویلی میں کیے ہیں اور دوسرے علاقوں میں بھی. تو مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کمیونٹیز یا ایگریکلچر کمیونٹیز ہیں یہ ان کی اکنامک امپاورمنٹ کی طرف جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے AJK میں جو پروجیکٹس ہیں جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ زیادہ ہوتی تھی, وہ چند ایریاز میں ہم نے ان کو اسٹرینتھن کیا, ان جگہوں کو پختہ کیا تاکہ وہاں پہ لینڈ سلائڈ کم سے کم ہو. اس پہ ہم نے بایو انجینئرنگ کا استعمال کیا, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کا استعمال کیا, اور جہاں پہ پروٹیکشن کی ضرورت تھی وہ والز بنائیں. تو اسی طرح سے ہمارے اور بھی پروجیکٹس ہیں. اولیو کا میں بتا چکا ہوں آپ کو. سیفرون کلٹیویشن ہم نے پائلٹ کرنے کی کوشش کی 23 ایکڑ پہ, کیونکہ سیفرون ایک ایسا کراپ ہے جو کہ اچھی قیمت پہ بکتا ہے اور فارمرز کو اسٹرینتھن کرتا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم الف سے لے کر یہ تک جو تمام تر چیزیں جو ریزیلینس جن میں کمیونٹیز کی حکومتوں کی امپروو ہوتی ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس میں کام کریں. اوکے, آئی انڈرسٹینڈ دیز آر پائلٹ پروجیکٹس, تاکہ آپ کوئی ڈیمونسٹریٹ کر سکیں کہ کون سی چیزیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہے. ماشاء اللہ گریہ صاحب, یو آر a person who has worked in other countries. آپ کا UNDP میں جب آپ تھے تو آپ کا پورٹ فولیو بہت اچھا تھا, کلائمیٹ چینج کے اوپر تھا. Tell us little bit about yourself, your own journey. My journey has been long. I've been with UNDP for a very long time. I have headed all program units in UNDP on one time or the other, so I have a great overall view of development. Previously, I have worked with various setups, including the governments of Switzerland and UK. I've worked with what used to be DFID, a very large development agency. I've worked with Swiss Development Corporation. I've worked on very large programs on elections, democracy in Pakistan. I have set up organizations in Pakistan like Democracy Reporting International. So it's been a very long journey. And I think if I have one thing which I think is really, really useful for myself in this long journey, that has been the diversity of experience which I have had with international organizations, international governments, also with Pakistan. But recently I was in Cambodia. I was heading the governance for UNDP in Cambodia. I used to work very closely with the Cambodian government there, with the civil society. But I can tell you that at my heart, I have always wanted to work in Pakistan, for Pakistan, and stay in this country. So that is what brings me back to Pakistan, that I really want to contribute in my humble capacity. I want to, let's say, grow with this country. If there are any hardships, I want to face them with everybody else. And that's why I'm here. Oh, absolutely. We appreciate that, people like you bring in such great experience from other countries and you're working for Pakistan now. یہ بتائیے کہ دوسرے ممالک میں جیسے بنگلہ دیش ہو گیا, ان کی فلڈز کی بہت بڑی ہسٹری تھی اور انہوں نے بڑا زبردست اس کو پریپیئرڈنس کی طرف لے گئے, اس کو not just risk management but preparedness. اسی طرح سے جو دوسرے ممالک ہیں انہوں نے بھی اپنے ڈیزاسٹرز
उसको मिटिगेट करने से पहले उसको प्रिपेयर्डनेस की तरफ गए. We always go towards after the disasters happen and we see our authorities working left, right and center, और हमारी preparedness बहुत कम है. So what do you think happens in other countries? How are they working towards preparedness and why are we still at the baby nascent level, जिसे कहते हैं हम, baby steps क्यों ले रहे हैं उसकी तरफ? मैं समझता हूँ कि हमारी प्रिपेयर्डनेस का लेवल बहुत बेहतर हुआ है पिछले 3-4 साल में. ख़ास तौर पे जो 2022 के फ्लड्स थे उसके बाद से लेकर अभी तक आपके जो हुकूमती इदारे हैं, दे हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे. और मैं एक एक के जाके आपको वो एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, बट जो हुकूमती इदारे हैं उनकी जो प्रिपेयर्डनेस है उसका. लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम आप देखेंगे ना जी, वो ये है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिज़ास्टर है पाकिस्तान में, जिसको एक्सपेक्ट किया जा सकता है, आप दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, आपकी एक बड़ी डाइवर्स आबादी है, आबादी का फैलाव एक तरह से नहीं है हर तरफ. आपके एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाते जाते उसकी नेचर चेंज हो जाती है, उसकी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं. तो मैं इसको इस तरह से कहूँगा जी कि डिज़ास्टर में मैं ये नहीं समझता कि हम किसी से पीछे रह गए, लेकिन हमारा स्केल इतना बड़ा है कि जो हमें अगर छोटे छोटे दूसरी जगहों से आप कंपेयर करेंगे तो वो मुकाबला बनता नहीं है. वसाइल के हिसाब से भी नहीं बनता, उस डिज़ास्टर के फैलाव के हिसाब से भी नहीं बनता. और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका अगर आप इकोसिस्टम देखें तो हम एक, हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान की, वो एक ऐसी जगह के ऊपर है कि इवन अगर आप गिलगित बल्तिस्तान में जाएं तो वहाँ पे आपको मुकाम मिलता है जहाँ पे आपके 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले आपस में मिल रहे हैं. तो एक तरफ से तो आप पहाड़ों के दामन में हैं, दूसरी तरफ से आप यू आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स. आपका एक जो इरिगेशन सिस्टम, कैनाल इरिगेशन सिस्टम देख लें तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. तो आपकी जो डाइवर्सिटी है एक मुल्क की, वो बहुत ज़्यादा है. आपका कोई एक तरीका एक कुदरती आफत के साथ डील करने का नहीं हो सकता. उसने अलग होना है, उसने खैबर पख्तूनख्वा में और तरीके से होना है, उसने सिंध में और तरीके से होना है, और दरमियान में जो इलाके हैं उनमें किसी और तरीके से वो होगा. इसी तरह से आपके जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें आप अर्बन फ्लडिंग का जो चैलेंज है वो भी बड़ा डिफरेंट है बाकी जगहों से, बिकॉज दीज आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ वी आर टॉकिंग अबाउट. तो प्रिपेयर्डनेस तो हमारे हिसाब से बहुत बेहतर हुई है जी पिछले 4-5 साल में. मैं समझता हूँ कि 2022 के फ्लड्स के बाद एक बहुत बड़ी जो एफर्ट थी उसमें जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो लाइन ली, जो कि बिल्कुल ठीक थी, कि हम ऐसे मुल्कों में से नहीं हैं जो इन्वायरमेंट को ख़राब करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, लेकिन हम ऐसे मुल्कों में से ज़रूर हैं कि जहाँ में इन्वायरमेंट ख़राब होने के असरात बहुत ज़्यादा आते हैं. तो यही चीज़ हम लोग इंटरनेशनल फोरम्स पे भी लेके गए, यही चीज़ हमने वहाँ पे भी प्रोपोगेट की, और मैं समझता हूँ कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक. I wouldn't expect a miracle. I wouldn't expect the systems to be very robust in a couple of years for a country which is as big as Pakistan. It takes time. We are on the right track. No, I think we are on the right track. And mashallah, I think with your organization being so active on the economic front, on the resilience front and other fronts, it seems that, you're on the right track. मुझे सिर्फ हैरत इस बात पे हो रही है कि आपने 2022 के फ्लड्स की बात की. जब 2012 के floods हुए थे, they were also one of the worst floods, or in fact, maybe one of the first worst floods that Pakistan faced. And I was working for UNICEF at that time, and I was seconded to NDMA, जनरल नदीम के साथ. और उस वक्त हमने वहाँ पे मैंने कायम किया था जेंडर एंड चाइल्ड सेल. फिर वो बाद में जाके हमने PDMAs में भी किया, and still that cell is there. What I feel, and इसको आप बेशक उसमें आप ले लीजिए एज ए रिकमेंडेशन भी आप ले लीजिए, जो मुझे लगता है कि स्टेक होल्डर्स के साथ बहुत कम इंटरेक्शन हो गया है हमारे organization, government organizations who are involved in preparedness or methodologies, or coming up with methodologies for preparedness. And if you look at examples like Bangladesh or other, underdeveloped economies, they involved the stakeholders who were from the community.
سو یہ ہمارے طرف سے ابھی تک کافی کمزور میں سمجھتی ہوں سسٹم میں کمزوری ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کرتے اسٹیک ہولڈرز کو. اینڈ آئی گیس یو نو وین اٹ کمس ٹو انوالونگ کمیونٹیز, اس میں بھی بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کیا ملے گا. جب آپ فنڈ کی بات کرتے ہیں تو لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے آپ پیسے بانٹنے جا رہے ہیں, تو یہ بھی ایک آپ کے لیے ایک میرا خیال میں there is going to be a challenge. There are a lot of terms which confuse people. I mean, at least a layman. You're mashallah an expert. So let's say if we were to describe a few words, and we have a few words, terms. پہلے میں آپ کو 2010 والے جو فلڈز تھے ٹھیک ان کا اور بتاؤں. جی 2010 جی. ہر فلڈ ایک جیسا نہیں ہوتا, اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. 2010 کے فلڈز میں آپ کے فلیش فلڈنگ بہت زیادہ تھی اپر ایریاز کے اندر. اس دفعہ ان فلڈز میں وہ فلیش فلڈنگ نہیں تھی, تو تقریباً فلڈ کی نوعیت بالکل فرق تھی پچھلے فلڈ سے. بڑا ایکسٹینسو ڈیمیج ہوا ان فلڈز میں بلوچستان کے علاقوں میں اور سندھ کے علاقوں میں. تو وہ جو لیسنز ان کے لرنڈ تھے 2010 کے فلڈز کے, دیور دیئر, دیور ایپلیکیبل, اور بہت سارے آپ کے حکومتی ادارے میچور ہو کے بہت آگے جا چکے تھے 2022 کے فلڈز میں. لیکن چونکہ وہ آپ اس کو بالکل اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کہ تمام لیسنز وہی تھے جو ان فلڈز کے تھے, کیونکہ علاقے فرق تھے, نوعیت فرق تھی اور ٹائمنگ فرق تھا. تو اس لیے ہر ڈیزاسٹر کا جو رسپانس ہے نا جی, وہ اٹ ہیز ٹو بی ٹیلر میڈ اکارڈنگ ٹو واٹ یور لاس اور واٹ یور سفرنگ از. دوسری آپ نے بات کہی جو کہ حکومتی اداروں کی پریپیئرنس کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی اداروں نے بڑا صحیح طریقے سے, جو 2022 کی آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں آگے نہیں جاتی. آپ صرف اگر منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اسپیشل انیشیٹیوز کو دیکھیں جو کہ لیڈ کر رہے تھے 2022 کے فلڈ رسپانس میں, تو 200 بندے کی جو ٹریننگز اسلام آباد پہ بیٹھ کے ضلع کے لیول تک آن آل دوز ماڈرن ٹیکنالوجیز اینڈ ایوری تھنگ دے ور کنڈکٹیڈ. سو بنیادی طور پہ میں نے جو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ضلع کے لیول تک تو انوالومنٹ صوبائی حکومتوں کی بھی تھی اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی تھی اپنے اپنے سبجیکٹس میں. اچھا, کمیونٹی میں جو آپ کر رہے ہیں نا بات کہ ایک عام تاثر ہے کہ اسٹیک ہولڈرز, تو میں بالکل آپ سے کہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہم نے اسٹیک ہولڈرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز تو ہر معاملے میں آپ کی صوبائی, فیڈرل اور ضلع جو 3 حکومتیں ہیں وہ آپ کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. آپ اگر سول سوسائٹی آؤٹ ریچ کی بات کریں تو وہ اتنی زیادہ تو میرا خیال ہے نہیں ہے کہ پاکستان کے ہر فرد تک یا ہر کمیونٹی تک وہ پہنچیں. تو وہ تو ایک, اور ڈیزاسٹر میں پھر آپ کے ٹارگٹ ایریاز پری ڈیٹرمنٹ نہیں ہوتے. ٹارگٹ ایریاز تو آپ کے وہی ہوں گے جہاں پہ اللہ معاف کرے کوئی اس طرح کی آفت آئے گی. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پریپیئرنس میں اور موبلائزیشن میں بڑا ایک لینڈ مارک جسے آپ کہیں ایفرٹ تھی. دوسرا آپ اگر یہ دیکھیں کہ جو ساری انٹرنیشنل کمیونٹی کو جس طرح حکومت ساتھ لے کے چلی وہ بھی ایک ایگزیمپلری ایفرٹ تھی. اب اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپس ہوتے ہیں نا جی, ایک آفت کے بعد جب آپ مطلب ہے کہ اس کی ریکنسٹرکشن ہوتی ہے, وہ سارا کچھ ہوتا ہے, اس کے اندر پھر بہت سارے فیکٹرز انوالوڈ ہوتے ہیں اور ان ساروں کا آن بورڈ ہونا ضروری ہوتا ہے. So let's come to some of the terms that I think that public needs to understand. جب ہم بات کرتے ہیں رسک مینجمنٹ کی, ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ, اس میں اور پریپیئرڈنس میں کیا فرق ہے؟ In my opinion, risk identified is half managed. So the first thing is to identify the risk properly. And you have to specifically target that risk. And preparedness is when you are prepared to deal with that risk. So basically risk بہت ساری چیزوں میں identify کرنے سے you're not automatically prepared. In something you're automatically prepared. You know کہ یہ ہو سکتا ہے. اگر آپ نے سوچنا ہے کہ جی God forbid موسم خراب ہونا ہے, میں نے شیلٹر لینا ہے, تو your preparedness is you know where to go. But if آپ کا یہ موقف ہے کہ میں نے شیلٹر لینا ہے and there is no shelter, then you probably have to create that shelter. So it varies according to the situation. But for me, if you ask me, I think the most important thing is that the risk is identified properly. What is climate adaptation? Climate adaptation ایک عام آدمی کے لیے تو یہ ہے
کہ آپ کا جو پیٹرن جا رہا ہے کلائمیٹ چینج کا اس کے حساب سے اپنے آپ کو اڈیپٹ کریں. اگر آپ کا کراپس کا ایک سرٹن پیٹرن ہے اور کلائمیٹ کسی اور طرف جا رہی ہے, جس طرح پانی اگر آپ کا کم ہو رہا ہے تو پھر آپ واٹر انٹینسو کراپس کی طرف نہ جائیں. تو کلائمیٹ اڈیپٹیشن تو یہ ہے کہ آپ کلائمیٹ کے حساب سے اپنے آپ کو بدلیں اور اس حساب سے اس کو آگے لے کے چلیں. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جو لوکل لیول پہ لوگ ہوتے ہیں ان کو تو دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم ویسے ہی کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں, اس میں اتنی لمبی چوڑی اس میں ریسرچ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. آپ کے ادھر جو کمیونٹی لیول پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہی آپ کو بتا دیتے کہ جی ادھر یہ نہیں ہوگا اور ادھر یہ ہو سکتا ہے. اچھا, وہی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح وہ, جیسے فار ایگزامپل اب واٹر شارٹیج کی وجہ سے جو کینال کالونیز میں ذمہ دار ہیں وہ آلریڈی ڈرپ اریگیشن کی طرف جا رہے ہیں, وہ ایسے کراپس کی طرف جا رہے ہیں جن میں پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ جیسے کلائمیٹ اڈیپٹیشن میرے نزدیک اگر آپ پوچھیں تو یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس فیول کم ہے اور سن لائٹ زیادہ ہے تو آپ رینیویبل انرجی کی طرف چلے جائیں. آپ سولر پینلز کا استعمال کریں, آپ ان چیزوں کا استعمال کریں جو کہ اس کلائمیٹ میں سوٹیبل ہے. تو بہت سارے دنیا کے ملکوں میں اس قسم کی اڈیپٹیشن چھوٹے موٹے لیول کے اوپر, اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوپر سے آ کے امپوز ہونی ہے. یہ ایوری بڈی ہیز اے رول ان دیٹ. جب ہم ڈیزاسٹر ریکوری کی بات کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں کون سے ایسپیکٹس ہیں جو وی شوڈ کیپ ان مائنڈ فار ڈیزاسٹر ریکوری؟ میرے نزدیک جی جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک اتنے بڑے سیٹ اپ سے ڈیل کر رہے ہیں, اتنے بڑے ملک میں ہیں, تو اس کا اکنامک ایسپیکٹ جو ہے نا کہ کمیونٹیز کے اندر اپنی اکنامک قوت اتنی ہو کہ وہ ریکور کر سکیں کسی بھی طریقے سے. اب یہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے کہ جس کو کیونکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے سالوں میں فلڈز جو ساؤتھ پنجاب میں یا سندھ میں آگے پیچھے آئے تھے, ایک بڑا میجر جو لاس لوگوں کو ہوا وہ لائف سٹاک کا لاس تھا. اب لائف سٹاک از لائیولیہڈ ان مینی rural areas, actually all rural areas apart from the crops and the land. Livestock is very, very important. And that's devastating for the families. So, to find a way کہ آپ اپنے جو critical assets ہیں ان کو کیسے بچا سکتے ہیں. It's a very, ان کے کئی طریقے ہیں, مطلب ان کو آپ ایسی جگہ. دوسرا انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک جو آپ کے صدیوں پرانے آپ کے طریقے ہیں اس سے ڈیل کرنے کے, جیسے ریسنٹلی میں کمبوڈیا میں تھا تو وہاں پہ چونکہ وہ ایک رین فارسٹ ہے تو پانی اکثر علاقوں میں کھڑا بھی رہتا ہے, پھیل بھی جاتا ہے, فلڈنگ بھی ہوتی ہے, تو وہ گھاری پلرز کھڑے کرتے ہیں اور ان کا جو فنکشنل ہاؤس ہے وہ ہوتا ہی فرسٹ فلور پہ, نیچے اس کے وہ مطلب اپنے کوئی سٹور بنا لیتے ہیں یا کچھ کر لیتے ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو کون سے والے زیادہ پرابلمٹک ڈیزاسٹرز سامنے آنے والے ہیں؟ فلڈز ہیں, واٹر اسکیسٹی ہے, اربن ڈیزاسٹرز میں ظاہری بات ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا کلاؤڈ برسٹ ہوئے اور یہ ہیل سٹارمز بڑے برے ہوئے. اسلام آباد بھی ایٹ ان فیکٹ وی ایون ٹاکڈ اباؤٹ اٹ بفور وی اسٹارٹڈ دا پوڈ کاسٹ. یا پھر یہ گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ ہیں, گلوفس. یہ کون سے زیادہ آپ کے خیال میں یہ ڈیزاسٹرز جو ہیں یہ سامنے آنے والے ہیں؟ میری تھوڑی ڈفرینٹ اپروچ ہے جی ان کے بارے میں. میں سمجھتا ہوں یہ سارے انٹرلنکڈ ہیں. اس میں اگر ہم اپنی سوچ کو اس پہ محدود کر لیں گے نا کہ پچھلے سال ہیل سٹارم آیا تھا تو اس سال بھی ہیل سٹارم آنا ہے, ہم نے تو کر لیا جی, ہم نے شیڈز بنا لی گاڑیوں کے. دیکھیں نا وہ ایک بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے, اس لیے کہ آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ شیڈ آپ کو صرف ہیل سٹارم سے نہیں بچاتا, وہ آپ کو دھوپ سے بھی بچا رہا ہے, اس کی اور بھی بہت ساری چیزیں. تو میرا اس کے بارے میں اپروچ یہ ہے جی کہ آپ اگر انفراسٹرکچر چینجز لاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو وہ اس قسم کی ہونی چاہیے جو کہ ملٹیپل ڈیزاسٹرز کے اگینسٹ آپ کو کوریج دیں. دوسرا آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا اس کی مطلب سائنٹیفک بھی بہت سارے طریقے ہیں کرنے کے. یہ لوگوں کے پاس آپ ڈیٹا انپٹ آؤٹ پٹ سسٹمز ہیں, بہت ساری آرگنائزیشنز کرتی ہیں, لیکن کچھ تھوڑا سا لوگوں کو خود بھی اندازہ ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کہ میں جہاں پہ رہتا ہوں تو میرا جو گھر ہے نا وہ رین واٹر ڈرین کے کافی قریب ہے. اٹس دا لاسٹ ہاؤس آف دا اسٹریٹ اینڈ اٹس ویری کلوز ٹو دا رین واٹر ڈرین. تو میں نے کیا کیا کہ وی ہیو got an additional backup pump کہ just in case the whole water flow is coming it's going to stop there. ٹھیک ہے. اسی طرح
میں دوبارہ اس چیز پہ ایمفیسائز کروں گا جی کہ جو کمیونٹی نالج ہے اور جو ایک علاقائی نالج ہے اس کے اندر کہ لوگ جو جانتے ہیں اس علاقے کے بارے میں، اس کے علاوہ جو سائنٹیفک ریسرچ ایویڈنس ہم لوگ لے کے جاتے ہیں، ان کو ملا جلا کے اس کا رسپانس تیار کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے اس سے میٹیگیٹ کرنا ہے۔ اب میرے حساب سے جو اپروچ ہے وہ کمپریہنسو ہونی چاہیے، وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لاسٹ ایئر ہیل سٹارم تھا تو اس سال اللہ معاف کرے ہو سکتا ہے اربن فلڈنگ ہو جائے، اللہ معاف کرے ہیٹ ویو ہو جائے، کیونکہ جو کلائمیٹک چینجز ہیں ان کا اب وہ سائنٹیفک میتھڈز بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا اس کا، لیکن اٹ ہیز ٹو بی اے کمبینیشن آف دی سائنٹیفک knowledge with the local knowledge, with the community knowledge, and then would you come up with the solution on that? What about humanism? Humanism in what sense? Well, there's a lot of loss. لوگوں کے بچے فوت ہو گئے یا والدین, a lot of orphans come out of these disasters. People lose their family homes. So there's this aspect. I see that only NGOs perhaps are looking after it. They're learning as we go by. But what about the authorities? How are they going to look at it? Because at the end of the day, it's humans. We're dealing with humans. I think the authorities, if you look at your mega programs in Pakistan, they have taken into account the human losses at the forefront. اس کے بلکہ بہت ساری جگہوں پہ یہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے کہ جو ہیومن فوکسڈ اپروچ ہے اس کو اور آپ نے انفراسٹرکچر کو ساتھ ساتھ کیسے دیکھنا ہے۔ تو مائی اپروچ، ہیومن لاسز کم فرسٹ، دیر از نو compensation for losing a human life, and we have to minimize the loss of human life. تو میں اس کو اس پیرائے میں تو بات کر سکتا ہوں، جیسے فار ایگزامپل کچھ لوگوں نے ایک سٹوری کوٹ کی کہ جب فلڈز آئے تو ساری فیملی گھر جا کے چھوڑ کے جانے لگی، تو لائف سٹاک کے پاس کوئی گھر کے تو لوگ رک گئے، وہ آفت اتنی زیادہ تھی کہ نہ وہ بچ سکے تو نہ لائف سٹاک کی حفاظت کر سکے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس طرح ہم رسک ٹرانسفر کی بات کرتے ہیں، اگر آپ نے آلریڈی لائف سٹاک کسی محفوظ مقام پہ منتقل کر لیے یا آپ نے انشور کرایا ہوا ہے، تو تھوڑا سا ایک آپ کو میٹیگیشن ہو جاتی ہے کہ آپ انسانوں کی قیمتی زندگیاں بچا سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جی انٹر لنکڈ ہیں میرے نزدیک۔ اگر آپ کی انویسٹمنٹس ٹھیک ہوں گی تو صرف یہ نہیں کہ وہ آپ کا گھر بچائیں گی، وہ آپ کو بھی بچائیں گی ساتھ۔ تو آئی ایبسلیوٹلی اگری ود یو کہ وی شوڈ فالو اے ہیومن سینٹرڈ اپروچ، کہ جو بھی آپ انفراسٹرکچر میں چینجز کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ ہیومنس کو کیسے بچا رہے ہیں، لوگوں کو کیسے بچا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ان کے ایسٹس کو کیسے بچا رہے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اسٹیٹ کے ایسٹس کو کیسے بچا رہے ہیں۔ تو یہ تو بڑی مطلب کامن سی چیز ہے، دا وے وی لک ایٹ تھنگس، کہ پہلے جان بچانی اور اس کے بعد مال بچانا، اور مال بچانا بھی بہت ضروری ہے، بیکاز اگر مال نہیں بچے گا تو کل میں کسی سے بات کر رہا تھا، میں نے ان سے کہا جی اگر مال نہیں بچے گا، جان بچ جائے گی، مال نہیں بچے گا، تو اللہ معاف کرے کل کو ایسی مصیبتیں آئیں گی کہ ہو سکتا ہے آپ کی جان چلی جائے۔ تو یہ دیز آر آل انٹر کنیکٹڈ، اینڈ دس از ایبسلیوٹلی یو رائٹ، دس از دا وے ٹو لک ایٹ اٹ۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک جو عام تاثر ہے کہ وہ جی یہ سارے معاملے میں تو لوگ ہی سارا کچھ کر رہے ہیں، حکومت جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جان اور مال حکومت بچاتی ہے ڈیزاسٹر میں، آپ کبھی اس کے فرسٹ امیجز دیکھیں ڈیزاسٹر کے، تو آپ کو آن گراؤنڈ تو حکومت نظر آتی ہے، جو دوسرے تیسرے ہیں، جو میرے جیسے لوگ ہیں جو جاتے ہیں بعد میں مدد کرنے، وہ تو الگ سے جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک اور بڑا اہم پہلو ہے جو میں آپ کی وساطت سے اس کو حکومت انچارج ہے، اور حکومت کو ہی ان ایفرٹس کو لیڈ کرنا چاہیے۔ اگر میں اور آپ خود سے اس ایفرٹ کو لیڈ کرنے کی کوشش کریں گے، ہمارے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہے، ہمارے پاس وہ بیک اپ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے تھرو ہم یہ کر سکیں گے، تو اگر ہماری جان کا نقصان ہو گیا تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو ہم نے یہ رسپانسبلٹی یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرے اوپر یہ بھی رسپانسبلٹی کہ میں اپنی جان بچاؤں،
اور اگر میں انسسٹمیٹک طریقے سے کسی ریلیف ایفرٹ میں حصہ لے رہا ہوں کہ اللہ معاف کرے ارتھ کو ایک ہے اور میں بھاگ کے کسی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یا میں کہتا ہوں کہ میں ارتھ کو ایک ایریا میں جا رہا ہوں، جیسے آپ نے دیکھا کہ ارتھ کو ایک میں بھی ہوا، لوگوں نے زبردست ایفرٹس کی اور کرنی چاہیے، آپ کی بالکل آرگنائزیشنز کا بالکل کرنی چاہیے، لیکن کسی فریم ورک کے تحت، ایسے نہیں کہ آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے نہ ان کی جان بچا سکیں نہ اپنی بچا سکیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کا کردار بہت اہم ہے اور اس کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا، کوئی پرائیویٹ انڈیویجول یا کوئی دوسری آرگنائزیشن وہ کردار نہیں لے سکتی، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، حکومت کے ساتھ مل کے کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک ڈیزاسٹر اسٹرائک کرتا ہے تو اکثر یوتھ جو ہے، جو ہمارے جوان ہیں، وہ فرسٹ رسپونڈرز بن جاتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ٹیمز جو ہیں، جو بھی ہماری فرسٹ رسپونڈرز کی حکومت کی طرف سے ٹیمز ہیں، وہ تھوڑی دیر میں آتی ہیں. سو دا یوتھ از ریئلی دا ونز ہو سیونگ پیپل، who are really trying to pull people out, and they do save a lot of lives, but they're not trained, they're not prepared the way the first responders of any authority would be. They wouldn't know the responsibilities and the obligations and the safety methods. تو اس میں آپ کیا ایڈوائز کریں گے یوتھ کو؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور میں اپنے انیشل سوال پہ واپس جاؤں گا کہ سب سے پہلے تو آپ نے جو رسک آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں یا اسٹیک ہولڈرز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں، تو جب آپ اسٹیک ہولڈرز کو، جب آپ نے کہا کہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا، تو اگر فرسٹ رسپونڈر یوتھ ہے تو سب سے پرائمری اسٹیک ہولڈر بھی یوتھ ہے. اسٹیک ہولڈر وہ آپ کی آرگنائزیشن نہیں ہے جو ریلیف پہ کام کری، بلکہ اسٹیک ہولڈر وہ ہے جو آپ کے گھر میں نوجوان بیٹھا ہوا ہے. اس کے 2-3 طریقے ہیں جی. ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ آپ کے جو کریکولا وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ چیزیں ہوں. ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ لوگ ٹریننگ کو اور نالج کی ٹرانسفر کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میں ٹرینڈ ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اسلام آباد کے ہم رہائشی ہیں. 2005 میں جب اسلام آباد میں ارتھ کویک آیا تو کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنے لیول کا ارتھ کویک اسلام آباد میں آئے گا اور وہ بلڈنگز کولیپس ہوئیں اور سارا کچھ ہوا. اس سے پہلے تک ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ ارتھ کویک کی شکل میں سب سے سیف جگہ یہ ہوتی ہے کہ آپ گھروں کے بیمز کے نیچے کھڑے ہو جائیں یا میز کے نیچے چلے جائیں یا سیڑھیوں کے نیچے چلے جائیں. تو this knowledge has to come from somewhere, and this knowledge should not be coming جب ایک زلزلہ آ گیا. یہ لوگوں کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے. تو ایک تو I would say کہ there are اسکول کے اس میں سلیبائی میں یا کریکولم میں یا ان کی ویسے کوئی ٹریننگز جو ہیں آپ کے ضلع کی حکومت کی سطح پہ یا صوبائی حکومت کی سطح پہ کوئی ایسی اویئرنیس ہونی چاہیے. دوسری مثال آپ کو میں دوں گا کہ کووڈ کے دوران آپ نے سارے ایس او پیز فالو کیے. بہت سارے ایس او پیز کووڈ کے ایسے ہیں جو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو اگر وہ بھی ایک آفت تھی، اس کے لیے ایس او پیز بن سکتے ہیں، تو ان چیزوں کے لیے کیوں نہیں بن سکتے اور کیوں نہیں انفورس ہو سکتے اور یوتھ کو کیوں نہیں ٹرین کیا جا سکتا؟ ایک تو یہ ہے جی کہ جو امپورٹنٹ ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے جی کہ اس میں ایک اہم چیز اور یہ بھی ہے کہ نہ صرف یہ کہ یوتھ کو یہ پتا ہو، فار ایگزامپل کہ ہم نے لوگوں کو بچانا کیسے ہے، میرے خیال ہے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ان کو اندازہ ہو کہ ہم نے اپنی کیریئر پلاننگ کیسے کرنی ہے، ہم کس علاقے میں رہتے ہیں، اس کی کیا ضروریات ہیں، یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے ہم آگے جا سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کے جو ٹورسٹ ایریاز ہیں وہاں پہ ٹورزم کی انڈسٹری میں بہت سارے لوگ امپلائڈ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو آپ گلوبلی چلے جائیں تو جو اس علاقے کی ایک کوئی خاص چیز ہوتی ہے اس سے لوگوں کی لائیولیہڈز بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو میں مثال ایک لے پرسنز مثال ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ لینڈ سلائڈز ہم سارے فیس کرتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں آگے پیچھے. اب وہ جو لینڈ سلائڈز کا جتنا مجھے اور آپ کو پتا ہے، ہو سکتا ہے لوکل کمیونٹی کو اس سے زیادہ پتا ہو. اب وہ کتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں ان سے ڈیل کرنے کے لیے کہ ہم نے کس طریقے سے وہ بھی. اور اس میں جی میں یہ ضرور کہوں گا، ایک پیغام دینا چاہوں گا میں کمیونٹیز کو اور یوتھ کو کہ آپ خدارہ ہر چیز کے لیے آپ کسی کا انتظار نہ کریں، آپ حکومت کا انتظار نہ کریں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ہمسایہ آ کے آپ کو کوئی بات بتائے گا تو آپ نے کرنی ہے. پریپیئرڈنیس اپارٹ فرام آل دا اکوپمنٹ یو ہیو، پریپیئرڈنیس از اے اسٹیٹ آف مائنڈ.
जिस चीज़ के लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं, हम सारों को पता है कि उस चीज़ को हम मिटिगेट बेहतर तरीके से करते हैं, जिसका हमें बिल्कुल पता नहीं होता उसको हम और तरीके से करते हैं। तो ये एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो हमका, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो यूथ है। Yes. और मैं समझता हूँ कि वो इस मुल्क का मुस्तकबिल भी हैं, और मैं समझता हूँ कि जब मैं उनसे मिलता जुलता हूँ, उनको देखता हूँ, जो जज्बा जिसका आपने जिक्र किया, मैं ये समझ सकते हैं कि इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है अगर इन लोगों ने आगे चल के आना है। लेकिन ये एस्यूम करना कि वो ऑटोमेटिकली अपने जज्बा वुड एक्चुअली ट्रांसलेट इनटू प्रैक्टिकल एक्शन इज अ लिटिल बिट एम्बिशियस ऑन आवर पार्ट। मेरा ख्याल है कि मोर रिसोर्सेज नीड टू गो इनटू द ट्रेनिंग, capacity building of the youth, whether it is in the schools or but now if you see, the fair number of your youth is employed across offices, across businesses, and in the business, and they're not just first responders at their home, वो businesses में भी they are the first responders। तो उस बिजनेस के हवाले से भी उनकी ट्रेनिंग ज़रूरी है कि उन्होंने इंसानी जान को सबसे पहले कैसे बचाना है, उसके बाद बिजनेस को कैसे बचाना है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक सेल्स पर्सन है, 2-3 सेल्स पर्सन यंग हैं और वो किसी ग्रोसरी स्टोर में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप को बचाना है, लोगों को बचाना है, और फिर उसके बाद उन्होंने उस माल को बचाना है। वो भी एक कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमिक लॉस का है कि बाय गेटिंग दैट लॉस दे विल लूज देयर जॉब्स एज वेल। दैट अवेयरनेस नीड्स टू बी देयर एज वेल कि जान बचाएं सबसे पहले, उसके बाद माल बचाएं। इट इज़ एन अमेजिंग अप्रोच। मैं समझती हूँ जो आपने आउटलाइन की चीज़ें कि यूथ को किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। नॉलेज इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज गैप्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आई होप कि आपका इदारा और दूसरे इदारे जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी कैंडिड एंड अमेजिंग डिस्कशन ऑन आवर पॉडकास्ट, एंड इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ओवर। थैंक यू।